تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ سکھانا ہے. اور جو آج کل نظریات ایتھیزم کے چل رہے ہیں نا، کھرچ کھرچ کے اس کی کھوپڑی سے نکالنے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر اس کو توحید سکھانی ہے. اگر ہم نے لقمان علیہ السلام کی اس آیت پر عمل کیا ہوتا نا، قرآن کی، مسلمانوں میں رواج ہوتا کہ لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید سکھا رہے ہیں. اگر ہندوستان میں بر صغیر میں اس کا رواج ہوتا تو آج مزار پرستی ہوتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ داتا دربار پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور قوالیاں اور دھمال اور سجدے اور طواف اور فلانا اور ڈمکانا. عرب، سعودی عرب کے نصاب میں توحید شامل ہے، اسکولوں کے نصاب میں. یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ مشرک نہیں ہوتے، کوئی بھی نہیں ہے، شرکت نام و نشان نہیں ہے سعودی عرب میں. کیوں؟ پہلی جماعت سے بچے کو توحید سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں توحید کا چیپٹر ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. بس مبہم باتیں کی جاتی ہیں، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، پڑوسیوں کے حقوق اور تھوڑے بہت ابا اماں کے ہلکے پھلکے سے سکھا دیے. تو دوسرے نمبر پہ بچے کو سکھانا ہے بھائی کیا ہے توحید. توحید کو ایکسپلین بھی کرنا ہے بچے کے سامنے، ورنہ ہوگا پتہ ہے کہ اگر آپ نے توحید مبہم سکھا دی کہ ایک خدا ہے، تو عیسائی بھی کہتے ہیں خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے. ہندو بھی کہتا ہے بھگوان کی اصل بھگوان کتنے ہیں؟ کل ایک ہندو کا میں نے کلپ سنا، کسی نے پوچھا مسلمانوں کا تو ایک ہی خدا ہے، ہمارے اتنے سارے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھائی بھگوان تو ایک ہی ہے. میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی سبحان اللہ، ایمان لے آئے یہ تو. پھر آگے اس نے کہا کہ آپ کے اتنے روپ ہیں، دیکھو آپ کسی کی بیوی ہو، آپ کسی کی ماں ہو، وہ ماں کا روپ الگ ہے، بیوی کی حیثیت سے آپ کا روپ الگ ہے، بیٹی کی حیثیت سے. تو ایسے ہی بھگوان تو ایک ہی ہے لیکن اس کے بہت سارے روپ ہیں. تو یہ والا روپ بھی ہے، یہ والا روپ بھی، یہ والا بھگوان، یہ والا بھگوان، یہ سب اس کے روپ ہیں. اصل کیا ہے؟ ارے بھائی نہیں 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 نہیں، جب اصل ایک ہے تو اس کے یہ روپ ہیں کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دے سکتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے. یہ والے روپ تو بے شمار ہیں. ہے کتنا؟ ایک. تو جھکنا اس کے آگے ہے. نہیں ہے بات، یہ مثال غلط ہے، یہ صحیح مثال نہیں ہے. کیونکہ وہ عورت ایک عورت ہے نا، وہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ بیوی کے روپ میں یہ والی ہے، بیٹی کے روپ میں یہ والی ہے، ماں کے روپ میں یہ والی. تو آپ نے جو اتنے سارے بھگوان بنا لیے کہ یہ اس کا یہ والا روپ ہے، یہ والا روپ. سب سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ روپ اس کا ہے. اس نے کب کہا کہ یہ میرا روپ ہے؟ یہ تو تم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے بھگوان کی طرف منسوب کر دو تو جو اوریجنل بھگوان ہوگا اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ تم نے مٹی گارے سے کیچڑ سے بنائی ایک چیز کو، آنکھیں لگا دی اور ناک لگا کے تم بول رہے ہو کہ یہ اس کا روپ ہے. انسان یہ جرم برداشت نہیں کرتا تو خدا یہ جرم کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے کہا میں ایک ہوں، تو بچے کو توحید بھی سکھاؤ اور توحید کا اصل مطلب بھی سکھاؤ، ورنہ وہ زبانی طور پر توحید توحید کرتا ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں نا نا نا، تم جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہو تو جو خدا کا حق تھا اس میں تم نے عیسیٰ کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا. تم زبان سے 100 دفعہ کہو میں خدا کو مانتا ہوں، اللہ اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کی بیوی نے کہا کہ میرا میاں تو صرف ایک ہی ہے، میں صرف تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، لیکن اس نے شوہر والے تعلقات دوسرے سے بھی رکھے ہوئے، تیسرے سے بھی رکھے ہوئے، چوتھے سے بھی رکھے ہوئے. وہ تعلق جو صرف کس سے حلال ہے؟ شوہر سے. شوہر کہتے ہیں بیگم یہ کیا بات، میرا دوست آیا بڑے حسس کے بات کر رہی ہو، آپ اس کے ساتھ سفر میں راتیں گزار رہی ہو. وہ کہتی دیکھیں میں محبت میں شرکت کی قائل نہیں ہوں، میرا ہسبینڈ صرف تم، اور شرٹ پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے صرف تم، جیسے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف، پڑھا ہے آپ لوگوں نے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف تم. تو بہت سارے اس طرح. تو آپ کیا بولیں گے بھائی اس تکلف کی؟ بیگم تمہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تم صرف زبان سے کہہ رہی ہو. جب مجھے شوہر مانا ہے تو کاغذ میں ماننا کافی نہیں ہے. پھر مطلب یہ ہے کہ جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. خوب سمجھ لو، معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں، معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے، ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لیے. مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے، وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے، تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات.
ارے بھائی آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعویل در کیا ہوتی چلی جاتی ہے شرک میں؟ تعویل. دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے. بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ کا وجود، اس کے بعد اللہ کی توحید، اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کہ بیٹا توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے زبان سے. ایٹیٹیوڈ سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ پریکٹیکلی بھی کس کو مانتے ہو؟ ایک اللہ کو. بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو اب پوچھے گا ابو پریکٹیکلی ایک اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ پھر ان کو اتفاقی مثالیں بھی دو، احترازی مثالیں بھی. احترازی کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ پوری اتر رہی ہوں، اور کچھ ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ نہ اتر رہی ہوں، تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب صرف نحو پڑھتے ہیں نا، صرف اور عربی گرامر پڑھتے ہیں، تو صرف میں یہ طلبہ کو پتا ہے کہ جب کوئی صیغہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتفاقی مثال ہے اور یہ اس کی احترازی. میں آسان زبان میں سمجھ. دیکھو قالا عربی میں ایک لفظ ہے. قالا کیا ہے عربی میں؟ سب کو پتا ہے. قالا کہا اس نے، قال اللہ تعالی اللہ نے کہا کہتے ہیں نا. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا قالا اصل میں تھا قوالا. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ قوالا. ضربا کی طرح، جیسے ضربا ہے ایسے کیا ہے؟ قوالا. لیکن واو پہ کیونکہ حرکت ہے، واو ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو جب بھی واو کے اوپر حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ واو پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہذا یہاں واو کو کیا کر دیں گے؟ الف سے تبدیل. تو یہ قانون بتا کے بچے کو پہلے احترازی مثال بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بچہ قولن کا لفظ ہے، یہ قالن کیوں نہیں ہو رہا؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے دیکھو بیٹا قول، اور قرآن میں ہے نا جگہ قولن کو قالن نہیں پڑھتے. اب بتاؤ بیٹا قولن کو الف سے کیوں تبدیل نہیں کر رہے؟ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ابو آپ نے جو قانون بتایا تھا نا اس میں کہا تھا واو کے اوپر حرکت ہو، یہاں ساکن ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، اس لیے یہاں الف سے تبدیل نہیں کریں گے. اٹ از کالڈ احترازی مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احترازی. یعنی قانون کی باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایک شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہاں قانون جاری، باقی ساری شرطیں واو بھی ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن الف سے تبدیل نہیں کریں گے اس کو. تو جب توحید بچے کو سمجھاؤ، پہلی بات تو پہلے خود تو سمجھ لو. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کوئی نہیں پتا تو بھی آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ میرے بچے ہیں، فرض کر لیں اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بہت معذرت کے ساتھ یہاں بہت سے لوگ سمجھے ہوئے بھی ہیں، میرا مقصد میرا تو اسٹائل ایسا ہو گیا، کیا کروں میں. تو توحید کو نا احترازی مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ امت شرک سے نہیں بچے گی. شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو خدا کا انکار کرواتا ہے، اور جو خدا کو ماننے والے ان کو شرک پہ لے کے آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علمبردار تھے، لیکن عیسائی شرک سے نہیں بچ سکے. حالانکہ انجیل میں جگہ جگہ توحید 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 آج بھی ہے. تبھی عیسائیوں سے پوچھو خدا کتنے کا؟ ایک. کس کی عبادت کرتے ہو؟ صرف ایک کی. پریکٹیکلی کیا ہے؟ گڑبڑ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کو ضبط کرنا چاہیے تھا نا احترازی مثالوں سے، جہاں ہم بتائیں یہ توحید ہے وہاں یہ بھی بتائیں یہ توحید لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اچھا اس میں شرک میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو شرک لگتی ہیں ہوتی نہیں ہے، وہ دونوں کو احترازی مثالوں سے. خیر ابھی تو بہت لمبا معاشرتی علوم کا پورا پیپر ہو جائے گا تو میں جلدی سے اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو پہلا بچے کو آپ بتائیں گے اللہ ہے، پھر آپ بتائیں گے بیٹا وہ اللہ، ہم کس اللہ کی توحید کے قائل ہیں. بچہ پوچھے گا ابو توحید کیا ہوتی ہے؟ کوشش کریں بچے کی اماں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہو، کوشش کریں آپ. تو بچہ پوچھے گا کہ ابو توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ بولو کہ توحید کا مطلب بنانے والا بھی ایک اور عبادت بھی صرف اس ایک کی جائے گی. اب مشرک لوگ فوراً یہاں کیا کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت تو صرف اسی کی کرتے ہیں، ہم تو دوسروں سے دعا مانگ رہے ہیں. تو بچے کو آپ نے سمجھانا ہے بیٹا کسی سے دعا مانگنا پکارنا یہ عبادت کا جزو اعظم ہے. اور قرآن کی آیت بھی یاد کر لیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، اس سے دعا مانگے گا تو اس کا حساب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں
اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ. ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می، تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ بھائی آپ ڈاکو کھڑا ہوا ہے بندوق لے کے، اول تو ایسے موقع پہ پولیس الحمدللہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو پولیس ہے اور ڈاکو آپ سے چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے، تو آپ پولیس سے فوراً کیا کہتے ہیں؟ پلیز ہیلپ می. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، یا پولیس مدد کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے، اس بہانے آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے. بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے بیٹا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے. جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ جو کام بھی پولیس کرے گی نا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوگی کوئی نہ کوئی. پولیس چل کے آئے گی، گاڑی سٹارٹ کرے گی، گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، ٹائر جڑا ہوا ہوگا تو ٹائر گھومے گا. اسباب مہیا ہوں گے تو مدد ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو مدد نہیں ہوگی. پھر پولیس ڈاکو کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اگر پولیس کی سپیڈ ڈاکو سے تیز ہوئی تو ڈاکو کو پکڑ لے گی، اگر ڈاکو کی سپیڈ تیز ہوئی تو ڈاکو کو بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں پکڑے گی. عام طور پہ چونکہ ڈاکو کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اس لیے پکڑے نہیں جاتے. تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے وہ آپ کی مدد کرے گی، تو اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی جاتی ہے. لیکن جہاں سائنٹیفک لاجک نہ بنتی ہو، اسباب کی دنیا میں مدد کا امکان نہ ہو، وہاں جب مدد مانگی جائے گی یہ مدد عربی میں دعا کہلاتی ہے. شریعت اس پکار کو کیا کہتا ہے؟ دعا. یہ اللہ سے ہو یا یہ اللہ کے علاوہ سے جب ہوتی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی؟ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ کیا وہ قبر مبارک سے نکل کر آئیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور جب چاہے جس کی مدد کر بھی سکتا ہے. اب بچہ اگر سمجھدار ہوگا تو آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ خود اس کو یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دے دینا. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا نا لا تشرک باللہ، تو امید ہے کہ بچے نے سارے سوال پوچھے ہوں گے. تو قرآن نے تو اختصار سے ذکر کیا نا تاکہ آگے تم اس کو خود ایکسپلین کرتے رہو بیٹھ کے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو بچہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ ابو اگر اسباب سے ہٹ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے، جو کوئی بھی کرے گا، پولیس اسباب کے تحت کرتی ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں، تبھی تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے مت مانگو، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے دیے ہوتے تو پھر اللہ کیوں روکتا؟ آپ نے کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنا دیا کہ پانی اس کے اختیار میں، جب چاہے گا پانی چھوڑے گا، اور پھر گورنمنٹ منع بھی کرے اس کے پاس نہ جانا، تو ہم کہیں گے بھائی اختیارات دیے کیوں جب جانے سے منع کیا ہے؟ اس کا مطلب دیے ہی نہیں ہے. تو بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہوتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ ارے کوئی سائنسدان اس بات کو مانے گا کہ کوئی انسان یہاں سے اشارہ کرے اور چاند پتھر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا، تو چاند کہاں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ابو مجھے یہ بتائیں، ہم نے تو مولوی صاحب سے جمعے میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنا دیا کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، اب تک ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا ہو. اگر ممکن ہوتا سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو زندہ کرتے. اس پہ بہت خرچ ہوا تھا ڈاکٹروں کا، کروڑوں روپے ڈاکٹروں نے خرچ کر چکے تھے اس پہ کہ اس کو بچانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مرا کیوں؟ انشورنس کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے پہلے کس کو زندہ کرتے بھائی؟ تو جن کی بیویاں مر گئی ہیں وہ کبھی بھی زندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن آزمائش میں آ جاتے وہ کہ زندہ کیا تو پھنسیں گے، نہیں کیا تو لوگ بولیں گے محبت ہی نہیں تھی. بڑی آزمائش میں پھنس جاتے وہ. اچھا خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا. آج کل کی بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے.
व्हाट्स गोइंग ऑन, अब्बा ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूं। इमाम साहब ने आज तकरीर में बताया, और फिर इमाम साहब ने यह भी बताया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो ईसा से भी ऊपर है, वो हमें औलाद क्यों नहीं दे सकते। तो आपने बच्चे को इस चीज में भी एक्सप्लेन बोलो करना है। बेटा बात यह है कि एक चीज होती है मोजिजा, वो पैगंबरों के हाथ पे सादिर होता है, उसमें पैगंबर के इरादे का दखल नहीं होता, ना वो काम पैगंबर करते हैं, काम कौन करता है, अल्लाह। पैगंबर का सिर्फ हाथ इस्तेमाल होता है, पैगंबर को इख्तियारात नहीं दिए जाते। बच्चा कहेगा अब्बा इसकी कोई दलील तो पेश करे, ऐसा ना हो आप मुझे तौहीद के नाम पे उल्लू बना रहे हो। और मस्जिद के जो मौलवी साहब थे वो सही मिसालें दे रहे थे कि मूसा जिंदा करते थे, मूसा लाठी को फेंकते थे, सांप बनती थी। तो ये आपने कहां से निकाल दिया कि हो सकता है अल्लाह ने इख्तियार दे दिया हो, अल्लाह ने नबी को इख्तियार दे दिया हो कि जब भी चाहेंगे आप यूं करेंगे चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इख्तियारात दे दिए ना अल्लाह ने पैगंबर को, दिए भी तो अल्लाह नहीं है। तो आपने बोला ना बेटा अल्लाह ने किसी को इख्तियारात नहीं दिए, जब चाहता है किसी से काम ले लेता है। काम लेना अलग चीज है, इख्तियार देना अलग। इसकी एक मिसाल देता हूं, मिसाल से बात समझाएं। देखो बेटा ये जो पेन है, मैं जब इससे तुम्हारा नाम लिखता हूं, जैसे सत्तार नाम है बच्चे का, मैंने देखो एस से TTAR लिख दिया, मैंने पेन से काम लिया है। पेन के पास ये इख्तियार नहीं कि खुद ही घूम घाम के एस लिख दे, ये इख्तियार है पेन के पास। लिहाजा जब भी तुम कहोगे कि सतार लिखो, तुम मुझे कहोगे, पेन को नहीं कहोगे, क्योंकि पेन मेरे हाथ में घूम रहा है, जहां चाहूं मैं घुमाऊं। पेन के पास इख्तियारात नहीं है। तो बेटा अल्लाह पैगंबरों से भी बाज दफा काम ले लेते हैं। पैगंबर को कहते हैं सिर्फ आप इशारा करें मैं टुकड़े कर दूंगा, इसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। इख्तियार किसके पास है, अल्लाह के पास है। मांगना किससे है, अल्लाह से मांगना है। और फिर वो उसको दलील दें आप कि देखो बेटा अगर मूसा कलीमुल्लाह के पास ये इख्तियार होता कि लाठी को सांप बना दें, तो सवाल पैदा होता है सूरह तौहा में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। मूसा ने कहा मेरी लाठी है, इससे पत्ते वत्ते झाड़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा इसको जमीन पे डाल दे, अलकीहा या मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे डाल दिया। कुरान कहते फइदा हिय हय्यतुन तसआ, सांप बन के दौड़ने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गए। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम भागे, वलम युअक़िब, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने एक जगह ये बयान किया तो नीचे किसी की आयत का रेफरेंस दें। उनको ख्याल था ये मुफ्ती साहब गलत बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके नजरियात पे इज्जत पड़ रही थी। अरे मैं पूरी आयत पढ़ के सुना रहा हूं मेरे भाई। वलम युअक़िब, कुरान के अल्फाज हैं, मूसा मुड़ के पीछे इतने खौफजदा हुए। अगर मूसा ने खुद लाठी को सांप बनाया होता तो क्या खौफजदा होके भागते? नहीं आई मेरा ख्याल है बात खोपड़ी शरीफ यानी दिमाग शरीफ में। इसका मतलब मूसा को तो अगर कोई आदमी खुद जो करतब दिखाता है वो खुद थोड़ी डरता है, उसको तो पता होता है मेरा ही काम है भाई। अल्लाह ने फरमाया मूसा ला तखफ इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून। कैसी प्यारी आयत है यार, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ए मूसा मेरे सामने पैगंबर डरा नहीं करते, ये तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अकबिल, वापस पलट। क्या अंदाज है मूसा अल्लाह का, या मूसा अकबिल, ए मूसा वापस पलट। अल्लाह अगर ये ना कहते तो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंच चुके होते। ठीक है, कुरान में जलाल है, जलाल। अकबिल, वापस पलट, वला तखफ, डर मत। जब अल्लाह ने मूसा ने अल्लाह का एक कलाम सुना ना कि अल्लाह कह रहा है पलट, मूसा अलैहिस्सलाम को बोला अब नहीं पलटा तो सांप कुछ कहे ना कहे, अल्लाह नाराज ना हो जाए, ऐसा ना हो अल्लाह कुछ कहे तो वापस पलटे। लेकिन फिर अल्लाह ने तसल्ली दी, तसल्ली ये दी कि अल्लाह देखो, अल्लाह सिर्फ इतना कहते था वापस पलट, तो हजरत मूसा फिर भी पलट जाते। लेकिन अल्लाह को पता था पलटते तो लेकिन डरते बहुत कि अल्लाह ताला मुझे सांप से डसवाना चाह रहा है, भाई पलट तो जाऊंगा लेकिन अब पता नहीं होगा क्या। मूसा को अल्लाह ने तसल्ली दी, पलट, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, घबरा मत, इसको हम दोबारा लाठी बना देंगे। ये सारे काम कौन कर रहा है मेरे भाई? अल्लाह कर रहा है। मूसा के पास इसके इख्तियारात नहीं थे। अकबिल, वापस पलट, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसे वापस पुरानी कंडीशन में ले आएंगे, वही लाठी जो पहले थी। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा लाठी बना देंगे, क्योंकि इसमें मूसा अलैहिस्सलाम को डर होता है लाठी तो अंदर से सांप होगी ऊपर से लाठी लगेगी, हो सकता है। ये नहीं कहा अल्लाह ने लाठी बना, लाठी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सीरतहल ऊला, जो चीज ये पहले थी वही बन जाएगी, यानी बिल्कुल सच्ची मुच्ची की लाठी होगी। अगर लाठी कहते ना तो हजरत मूसा के दिल में खौफ हो सकता है, भाई है तो सांप, शक्ल कैसी हो जाएगी। ना ना ना, वापस वही जो थी वही कंडीशन, रिवर्स कर देंगे हम इसको। इससे पता चलता है मेरे भाई कि काम करने वाला कौन है? अल्लाह है। मूसा को लाठी को सांप बनाने का इख्तियार नहीं था।
تبھی آپ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا ہے اور پانی پہ آ کے رک گئے ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے پاس تو لاٹھی ہے، میں چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے نکل جائیں گے ہم بڑے آرام سے۔ نہ نہ نہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کلا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ رب ہے، مدد کرے گا، پتہ نہیں کیسے کرے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ما فوق الاسباب اختیارات نہیں تھے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کو اے موسیٰ اضرب، مار تو اس پانی کو، میں اس کو بیچ سے پھاڑ دوں گا، الگ کر دوں گا۔ کیسا معجزہ ظاہر ہوا ہے، سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ پھر بچہ اگر بہت پڑھا لکھا ہوگا نا، انسان کا بچہ ہوگا یہاں تک سمجھ جائے گا بات کو، لیکن آج کل انسان کے بچے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں، تھوڑی شارٹ چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پھر کسی کا ڈھسا ہوا ہو، پھر سوال پوچھے ابا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے اے موسیٰ میں اسے لاٹھی کو سانپ بنا دوں گا، میں لاٹھی کو واپس لاٹھی بنا دوں گا، میں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، کروں گا کون؟ میں۔ لیکن ابا سورہ مریم میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ سورہ مریم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے مریم میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک بچہ گفٹ میں دے دوں، اولاد دے دوں میں تجھے۔ بغیر شوہر کے عورت کو اولاد ملنا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہ بھائی جبریل تو کہہ رہے ہیں میں دوں گا۔ اب ہم یہاں اگر یہ تعویل کریں کہ بھائی اللہ دے رہا ہے، لیکن یہاں تو جبریل کہہ رہے ہیں کون دے رہا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ، میں گفٹ کروں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی خطیب صاحب یہ تقریر میں کہیں کہ جب جبریل کسی کو اولاد دے سکتے ہیں بغیر شوہر کے، بغیر اسباب کے، تو ہم تو میاں بیوی ہیں بھائی، ہم تو صحت مند ہیں، ہم اگر کسی بزرگ سے اولاد مانگ لیں یا نبی سے اولاد مانگ لیں تو نبی کا درجہ جبریل سے کم ہے یا زیادہ؟ اور ہم تو شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد مانگ رہے ہیں نبی سے اولاد، تو تم تو نبی کا درجہ معاذ اللہ جبریل سے بھی کم کر رہے ہو۔ تب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جب اللہ جبریل کو اختیار دے سکتا ہے اولاد دینے کا تو پیغمبر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ داتا دربار کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ پیران پیر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا اولاد دینے کا جب جبریل کو دے رہا ہے اختیار؟ یہ ساری مثالیں نا آپ نے خود قائم کر لینی ہے، نہیں کی نا تو ادھر ادھر سے سن کے پھر ساری زندگی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے گا ایک دن میں ایک بیان سننے۔ تو اس بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے جو اب تک آدھے سے زیادہ انسان کا بچہ بن چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا سمجھانا ہے آپ نے؟ بیٹا دیکھو یہاں پر جبریل نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے۔ ابا یہ حقیقی اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تعلق لگتا ہے مرزا غالب کے خاندان سے، کیا حقیقی مجازی لگا کے رکھے ہوئی بات؟ تو بچے کو پھر آپ بتاؤ دیکھو بیٹا جب ہماری گاڑی پنچر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، تو گاڑی پنچر ہوئی ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، پنچر ٹائر ہوا ہے، ان شارٹ نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ گاڑی کی طرف۔ تو یہاں بھی اصل میں اللہ نے اولاد دی ہے کیونکہ جبریل کی پھونک مارنے سے دی ہے، تو ان شارٹ جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف۔ یہ نسبت جائز ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنایا، حالانکہ بنایا اللہ نے ہے، لیکن شارٹ کٹ بات کرنے کے لیے نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ موسیٰ کی طرف، کہ بھئی سب کو پتا ہے موسیٰ یہ کام کر نہیں سکتے، ان شارٹ ہم نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ جب بالکل واضح بات ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی ولیمے میں تم گئے کیا کھایا؟ آپ کو میں نے بریانی کی 2 پلیٹیں کھا گیا۔ اگلا کہہ رہے کمبخت تو بریانی کس نے کھائی؟ پھر پلیٹیں جب تو نے کھا لی ہیں، اگر تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے تو بریانی کس نے کھائی ہے؟ آپ بولو گے تو پاگل ہے، میں پلیٹوں کی طرف نسبت مجازن کر رہا ہوں، کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ گہرا رشتہ ہوتا ہے، پلیٹ بریانی اسی پلیٹ میں ہوتی ہے، تو کوانٹٹی بتانے کے لیے میں نے کہا کہ 2 پلیٹیں، تاکہ تمہیں یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور وہ بھی پتا چل جائے جو تم نے نہیں پوچھا، یعنی کتنا کھایا۔ تو اگلا کہے گا تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی، اتنی ایکسپلینیشن کی؟ پہلی دفعہ میں ایسی بات کرتے کہ وضاحتی بیان نہ جاری کرنا پڑتا، پہلی دفعہ میں کہہ دیتے کہ میں نے پلیٹیں نہیں کھائیں بلکہ میں نے بریانی کھائی، تو آپ جواب میں کہو گے میرا خیال تھا تو سمجھدار آدمی ہے، سمجھدار کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں پلیٹیں کوئی بھی نہیں کھاتا، تو ان شارٹ میں نے کہہ دیا۔ تو قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے اتنی دفعہ بتایا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتے اسباب سے ہٹ کے کوئی، تو اس لیے اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا جبریل نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، کیونکہ جبریل کو پتا تھا مریم کو پتا ہے کہ جبریل اولاد نہیں دے سکتے، مجازن نسبت کر رہے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں؟ بچہ اگر انسان کا بچہ اب تک 99% امید ہے بن جانا چاہیے، ابھی بھی نہیں بنانا تو اس کو چڑیا گھر میں جمع کرا دو جا کے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب بچہ پوچھے گا ابا اگر اس کی کوئی دلیل بھی ساتھ میں آ جائے نا، اس کی کوئی مثال آ جائے مارکیٹ میں کہ قرآن نے
نسبت مجازن کسی اور کی طرف کی ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے یہ انسانوں سے ممکن نہیں ہے، تو آپ اس کو مثال دیں۔ دیکھو بیٹا، قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا 28ویں پارے میں؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو؟ تو حرام اور حلال کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کسی اور کو یہ اتھارٹی دینا کہ وہ حلال و حرام کرے، یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز۔ لیکن اس کے باوجود ایک جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا یحرم علیہم الخبائث، تاکہ نبی ان پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیں۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا صرف اللہ کا کام ہے، دوسری طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا نبی کا کام ہے۔ تو بھائی یہاں حرام کرنا نبی کا کام، یہ نسبت مجازن ہے، کرے گا اللہ حرام، بیان چونکہ نبی کریں گے اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ جانی چاہیے میرا خیال ہے۔ اب ایک آخری سوال، بچہ کہے گا اچھا فلاں بزرگ نے تو ایسا کر لیا، فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت، فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت، حضرت مریم کی یہ کرامت، تو ان کو وہی بات ہے، ان کو بتائیں بیٹا چاہے کرامت ہو یا معجزہ ہو، جب نبی کے ہاتھ پہ کوئی خلاف عقل کام ہوتا ہے تو اس کرتا اللہ ہے، اس کو اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ جب امتی کے ہاتھ پہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو عقل سے ماوراء العقل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اصطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے۔ کام کرنے والے دونوں کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولی کے پاس اختیارات آ گئے، نہ معجزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پاس اختیارات۔ تو اختیارات اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر جا کے لا الہ الا اللہ کا مطلب آئے گا بچے کی سمجھ میں اور وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اب تک صرف کٹنگ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ ختنے ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی علامت مسلمانوں کے پاس بولو، سارے شرک بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یا علی مدد بھی، یا رسول مدد بھی، فلانا مدد بھی، ڈمکانا مدد بھی، ان کا تقوی، ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو ایک بس واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہماری توحید ایسے ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا تقوی اور توحید ایسے جیسے کتا جو ہے نا، کتا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کھڑے ہو کر تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا چھینٹیں نہ پڑ جائیں۔ یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ چھینٹیں پڑیں گی تو میں ناپاک ہو جاؤں گا، پیشاب کی چھینٹیں نہیں پڑیں گی تو میں ناپاک نہیں ہوں گا، گٹر کا پانی پینے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، سارا دن گٹر میں گھسا رہے گا وہ ناپاک بولو نہیں، کتے بلی مردار کھاتا رہے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا، سارا دن کتوں جیسے کام کرے گا۔ وہ کتا کبھی دیکھا انسانوں جیسے کام کرتے ہوئے آپ نے؟ سارا دن حرکتیں کیسی کرے گا؟ کتوں جیسی کرے گا، کھائے گا بھی مردار، بیٹھے گا بھی گندگی میں، اور ویسے تو کتا جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، اتنا شور ہے اس میں، پیے گا گٹر کا پانی، لیکن جب اس کو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں صفائی پسند ہوں، پیشاب کرتے ہوئے احتیاطاً ایک ٹانگ اٹھا لے۔ تو آج کا مسلمان مزاروں پہ بھی جا رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، یا اللہ مدد بھی، یا رسول اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا غوث آدم مدد بھی، اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، نبی سے بھی مانگ رہا ہے، بزرگوں سے بھی مانگ رہا ہے، پیروں سے بھی مانگ رہا ہے، قبروں پہ بھی جا رہا ہے، سارے کام کر کے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ یہ تکلف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کائنڈلی یہ تکلف آپ بولو نہ کریں۔